برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نجوم الہدی وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ برارۃ التقی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر، عشق میں ڈوب کر، والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی مقدس رات میں ہم نے بسم اللہ مسجد میں قرآن پاک کو مکمل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس کی برکتیں ہر مومن مسلمان کو عطا فرمائے۔ بڑی اچھی پیاری باتیں بتا کر ہمارے حافظ عمران صاحب رخصت ہوئے، اور ایک ہی وقت میں، چونکہ ان کے پاس پھر وقت ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے یہ کل روانہ ہو جائے، ہم تو چاہیں گے وہ رہے، اور ہمیشہ اللہ اس سنانے کا بدلہ ان دونوں حافظوں کو عطا فرمائے۔ تو انہوں نے پورا چیپٹر مختصر سے وقت میں بتا دیا، اور ہمارے ذہن کا حال یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک ساتھ قبول نہیں کرتے، اگر تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ان کا فریضہ تھا، انہوں نے ادا کیا، اب بچی کچھ ہی باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم ہے آپ کو سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائیں قضائے عمری کے حوالے سے۔ ویسے میں لمبا وقت نہیں لوں گا، بہت ساری جگہوں پر تو ایک رسم و رواج ڈالا ہوا ہے کہ الوداع جمعہ میں بعد جمعہ امام باقاعدہ جماعت کے ساتھ پانچوں نمازوں کی فرض نماز ادا کراتے ہیں، اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں ہم نے قضائے عمری ادا کیا، حالانکہ پڑھانے والا بھی غلط ہے
اسے بھی آپ ذہن نشین رکھیں. اللہ سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی قضائے عمری ادا کریں. مقدس رات ہے اور ہم نے قرآن کو مکمل کیا، اور قرآن مکمل جو ہوا ہے وہ یہ وہ رات ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. تو قرآن شب قدر میں آیا، ہم نے اسے لے لیا، اور آج شب قدر میں مکمل کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا کہ مولا ہم اگرچہ کیسے بھی ہیں مگر تیرے وہ بندے ہیں کہ جو کتاب تو نے اپنے رسول کے ذریعہ مقدس رات میں ہم تک پہنچائی، آج ہم نے اسے مکمل کر کے تیری بارگاہ میں ثبوت پیش کیا. ہم تیرے چاہنے والے مولا، ہم تیرے چاہنے والے کہ جو تو نے دیا ہم نے لیا، آج ہم نے مکمل سنایا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایک ایک لفظ کا اس میں بدلہ عطا فرماتا ہے، ایک ایک لفظ کا بدلہ عطا فرماتا ہے. ویسے بندے کو آج قرآن کی تلاوت سننے میں کبھی کبھی گھٹن ہوتی ہے، کیونکہ بندہ انہی چیزوں کو بہت جلد قبول کرتا ہے جو سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے بندہ اس سے قبول زیادہ کرتا ہے، مگر جو سمجھ میں آتا ہی نہیں اس سے سننے میں بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بوڑھ ہو چکا ہوں، ذہن ڈسٹارب ہوتا ہے. تو یہ ڈسٹارب ہونا یہ ہماری ہی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہمارے حضور نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا تم میں سب سے پیارا وہی ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے، دوسروں کو سکھائے. مگر آج وہ چیز ہم نے کی ہی نہیں. آپ دیکھیں، ایک ہے قرآن کو تلاوت کر لینا، ایک ہے سمجھ کر تلاوت کرنا. بڑا فرق ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان کر دیا. مجھے بتاؤ، زمین کانپتی ہے، زلزلہ آتا ہے، پہاڑ نشت و نابود ہو جاتا ہے، آج زمانہ جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے قہر نازل کر دیا. مگر پیارے، اگر تو قرآن کو پڑھ لیتا اور پڑھ کر کے سمجھ لیتا تو تو بھی کہتا کہ اللہ نے صدیوں پہلے قرآن میں لکھا ہے زمین ہل جائے گی، کلیجہ کانپ جائے گا، بندہ لڑ جائے گا، یہ صدیوں پہلے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اگر تو قرآن کو سمجھ لیتا تو آج جب یہ ساری چیزیں تیری نظروں کے سامنے آتی تو تو سیدھے اپنے آپ کو مسجد میں لاتا اور سجدہ شکر کرتا اور یہ کہتا مولا یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے تو ہمارا معبود ہے، اب تو یہ ہماری رکھوالی فرما، اب تو یہ ہمیں ان جھمیلوں سے نکال. اس لیے کہ مولا نے جو کہا وہ ہو کر رہا، اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. قرآن میں پہلے ہی سے ہے کہ زلزلہ آئے گا، زمین لڑ جائے گی. اسے ہم اپنی زبان میں دھرتی کمپ کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، مگر بندے کی اس پر کوئی توجہ ہی نہیں. بندہ پھر قرآن کی زبان
صبح شام گزار لے تو پریشانیوں سے دوچار نہ ہوگا. آپ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ہو چکا یا بعد میں ہوگا. زمانہ دیکھ رہا ہے، زمانہ ان چیزوں سے باقاعدہ لطف اندوز ہے، دیکھتا ہے کتنی نعمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کہاں زلزلے ہیں، کہاں پریشانیاں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کے تعلق سے ہمیں بتا دیا، مگر ہم نے قرآن کو نہ سیکھا ہے نہ سکھایا، نہ پڑھا ہے نہ غور و فکر کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں آج قرآن کا ادب تک لوگوں میں ختم ہو چکا ہے. جہاں تو صرف ادب کا مقام یہ ہے کہ بندہ پڑھنے کی بات تو بہت صرف ادب رکھے. کیا ادب؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب کی برکت سے اسے جنت دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، وقت کے ولی کامل زمانہ جسے محمود غزنوی کہتا ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ وہی محمود غزنوی ہے کہ آپ کا وزیر خاص ہوا کرتا تھا جن کا نام ایاز تھا. ایک بار محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کے بیچ میں اپنی زنبیل کو کھولا، اس میں سے کچھ اشرفیاں نکالی اور اسے زمین پر بکھیر دیا اور اپنی زبان سے کہا کہ درباریوں چن لو جس کے ہاتھ میں جو آ جائے. یہ وہی محمود غزنوی. سارے درباریوں نے جیسے ہی محمود غزنوی نے اشرفیہ ڈالی چننے میں درباری لگے. محمود اپنے گھوڑے پر سوار ہے، آگے نکلے. ایاز پیچھے پیچھے گھوڑے کے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے چل دیا. مڑ کر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایاز پیچھے آ رہا ہے. کہا ایاز سب تو موتیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اشرفیوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور تو ہے کہ میرے پیچھے آ رہا ہے. جواب دیکھیے، یہ وہی محمود غزنوی. وزیر جواب دیتا کہ حضور جنہیں اشرفیوں کی ضرورت تھی وہ باہر آ گئے، مجھے اشرفیہ نہیں، اشرفیوں والا چاہیے. یہ وہی محمود غزنوی ہے کہ یہ اعلیٰ رتبہ، یہ اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو قرآن کی تعظیم کی وجہ سے دیا. آپ اپنے کمرے میں سونے کے لیے پہنچے، یہ اصل بات بتا رہا ہوں، سونے کے لیے پہنچے. آپ نے دیکھا کہ طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے. اپنے ہی من سے بات کرنے لگے، محمود طاق میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے، اور جب تو سوئے گا ہو سکتا ہے تیرے پاؤں ادھر ادھر ہو جائے، نیند میں تجھے پتا نہ چلے، ادب ٹوٹ جائے گا. کیا تو اس کی تعظیم نہ کرے گا؟ پھر آپ نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں، قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ دوران نیند اگر پاؤں کہیں بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. محمود غزنوی نے قرآن پاک کو اٹھایا، دوسرے کمرے میں رکھا اور پھر وہ کمرے میں سونے کے لیے پہنچے. پھر خیال آیا، محمود یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تو اور ادب کے خلاف ہوا. یہاں سے قرآن کو نہیں جانا چاہیے تھا، تجھے جانا چاہیے تھا. کیا کہتے ہیں؟ تجھے جانا چاہیے تھا. قرآن اپنی جگہ پر رکھتا. اگر تو آج اپنا کمرہ چھوڑ دیتا تو کیا بات تھی؟ محمود غزنوی نے پھر قرآن کو لا کر وہاں رکھ دیا اور خود دوسرے کمرے میں سو گئے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا محمود غزنوی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. پوچھ لیا کہ محمود یہ مقام کیسے ملا؟ تو محبت سے مسکرا کر جواب دیا
قرآن کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا، یہ رتبہ مجھے عطا فرمایا. یہ قرآن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اگر پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنے پاور والی چیز ہمارے بیچ میں. آج ہم پریشانیوں کے عالم میں کبھی یہاں بھاگتے ہیں کبھی وہاں بھاگتے ہیں. ساری ترجمان ساری مصیبتوں کا حل قرآن ہی ہے. آپ اسے کھولیں تو صحیح, آپ اسے پڑھیں تو صحیح. جانتے ہو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے بات کرنا ہو, کسی سے بات کرنا ہو تو کسی کا سپورٹ ہونا ضروری ہے. مجھے اگر کسی بڑے سے بات کرنا ہو, منسٹر یا کوئی بھی بڑا ہو, تو میں دیکھوں گا وہاں تک پہنچ کس کی. میں وہاں جاؤں گا, کڑی سے کڑی ملے گی, تب جا کے آگے بڑھوں گا, پھر جا کر بات ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر یوں کہہ دیں, اگر نارمل ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی بندہ دور ہے تو موبائل کا بھی سہارا ہوتا ہے کہ نہیں, کہ ناظر بھائی کہاں ہے, بشیر بھائی کہاں ہے, فلاں عبداللہ بابو کہاں ہے. بغیر موبائل کے ہم کام نہیں کر سکتے. تو کسی کو بات کرنے کے لیے موبائل دنیا کا آلہ ضروری. اب سنیں, جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ سیدھے اللہ سے بات کرتا ہے, وہ اللہ سے بات کرتا ہے, اس لیے کہ وہ کلام خدا ہے اور مقام اتنا اس کا بلند و بالا ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اسے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے والد محترم نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے علم نشرہ کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرمایا, حدیث پاک کو نقل فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. خدا جیسا کوئی خدا نہیں ہے, وہ اجل سے ہے ابد تک رہے گا, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بلند و بالا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طریقے سے سارے مخلوقات پر پاور ہے اس جیسا کوئی خدا نہیں. اسی خدا نے قرآن کو ایسا بنایا کہ اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں, اس جیسا کسی کا مرتبہ ہی نہیں. جو مقام خدا کا مخلوقات پر ہے وہی قرآن پاک کا اگر کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا. برخوش سفر پر اللہ کا پاور, قرآن کا پاور بھی وہاں نظر آئے گا. خوشبو تر پر اللہ کا پاور, قرآن کا پاور بھی وہاں نظر آئے گا. ارے بڑے بڑے پہاڑ اپنا سینہ چیر دے جب قرآن رکھا جائے. یہاں ایک جملہ کہوں گا, وہ ارے مسلمانوں اور امت محمدیہ کے بندوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. ایک قرآن کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہی قرآن ہم نے حافظ عمران کے سینے میں دیکھا, وہی قرآن ہم نے حافظ قرآنوں کے سینے میں دیکھا. اللہ نے اس سینے کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنایا. یہ مقام دیکھے امت رسول کے حفاظوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ان کے دلوں میں ایسا سمایا کہ آج تک
ہی رمضان شروع، پھر زبان پر وہی تلاوت جو کل دل میں موجود تھی وہ اب زبان پر آ رہی ہے. کبھی علم نشرہ نکل رہا ہے، کبھی یاسین نکل رہا ہے، کبھی طٰہٰ نکل رہا ہے، کبھی مزمل نکل رہا ہے، کبھی مدثر نکل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کے سینے میں قرآن کا زمانہ آج میرے رسول کا زندہ معجزہ ہے. میرے رسول کا زندہ معجزہ ہے. جو کل کہتے ہیں میرے نبی کو کوئی اختیار نہیں، ان سے کہو قرآن کا حافظ قرآن کے دلوں میں ہونا یہ سب سے بڑا میرے نبی کا معجزہ ہے. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن ہے، مگر آج ہم اپنے بچوں کو یہ علم نہیں دیتے. آج زیادہ تر ہمارے بچوں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ دنیا کی پڑھائی پر ہو رہی ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں صرف 10 منٹ لوں گا، انشاءاللہ 11 پر بات ختم. کس بات پر ہو رہی ہے؟ دنیا کی پڑھائی پر اپنے بچوں کو فوکس کیا جاتا ہے، اور دین کی پڑھائی سے ہم لوگ خالی ہیں. اچ تعلیم، اعلیٰ رتبہ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا تو کیا ملے گا؟ 10,000 12,000 اس سے زیادہ. لوگوں کی یہ تھنکنگ، یہ سوچ بھی ہے. اتنے میں ہمارا پورا. تو ان سے سوال ہے کیا ہم بھوکوں مر گئے؟ اللہ دے نہیں رہا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی علم والوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت ہی زیادہ. عام پبلک ایگزامپل، اور یہ حقیقت بھی ہے، عام پبلک بڑے سے بڑا منسٹر ہو جائے، مسلمان بندہ کتنا اچھ کوالٹی کی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کے تعلق سے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے، اس کا مقام وہ ہے. لیکن عالم دین بن گیا تو آمنہ کے لال کا فرمان دیکھے کہ ایک کرسی والے تم بھی سن، ایک زلانے والے تم بھی سنو، کہ جس نے عالم دین کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا. اب 12-15 ہزار کو نہ دے، تجھے عالم دین کے چہرے میں رسول نظر آئے گے. کتنا بڑا رتبہ حسن دے دیا، کتنا بڑا مقام. تو ہم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کو اگر کہیں فوکس دیا ہے تو وہ دنیا والی پڑھائی. بچیوں کو دین سے دور اور دنیا کی طرف ہم نے رغبت زیادہ دلائی. آج مسائل کی بات ہو تو ہمارے بچوں کو مسائل یاد نہیں. قربانی کا موقع، ایک بندے نے اٹھ کر سوال کیا، بسم اللہ مسجد پہنچا، کہا امام صاحب میں نے بکرا دیکھا بہت تگڑا ہے، مگر بات دراصل ایسی ہے کہ اس کا کان ہلکا سا کٹا ہوا ہے. قربانی ہوگی یا نہیں؟
قربانی ہوگی یا نہیں؟ حضرت نے جواب دے دیا کہ اتنی کٹی ہوئی ہو تو نہیں ہوگی، اتنا کٹا ہوا تو ہو جائے گی۔ جواب آ گیا۔ اب اس بندے نے اپنی عمر گزار دی 50 سال کا ہو گیا، امام وہی کا وہی ہے، وہ سوال پوچھنے والا بھی وہی کا وہی ہے۔ اب قربانی کی بات آئی تو 25 سالہ اس کا جوان بیٹا پھر آیا، حضور میں نے بکرا دیکھا ہے، کان کٹا ہے، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جو سوال پہلے باپ نے کیا تھا وہی سوال آج بیٹا کرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہی نہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو جو سوال باپ کا تھا اسے بیٹا 25 سال کی عمر میں حل کر دیتا، مگر ہم نے اسے دنیا دار بنا دیا، ہم نے اسے اعلیٰ کرسیوں کا مالک بنایا۔ اگر اسے ہم نے قرآن کی تلاوت کا علم دیا ہوتا، آراستہ پیراستہ علم سے کیا ہوتا، تو حال یہ ہوتا کہ جب وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اسے بھی اس کے مرحوموں کو بھی عطا فرماتا۔ قرآن اعلیٰ چیز ہے، عمدہ چیز۔ جانتے ہو قرآن اگر ہمارے گھر کا بچہ پڑھے تو ہم کبھی کبھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ نارمل کیا، ہمارے بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کہ اپنا چھوکرا جب بھاگ لی تو چھلے اپنے جو اوپر کسی نے سوال جواب پیش کی، کسی نے کوئی نصیحت کی، 2-3 باتیں بتائی، کسی نے مکمل تقریر کی۔ جب اسٹیج پر، ابھی عالم نہیں ہوا بیٹا، اسٹیج پر مدرسے مکتب میں پڑھنے والا بیٹا جب بڑے کروفر کے ساتھ مائک پر کھڑے رہ کر بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باپ کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا اسٹیج پر ذرا سوچ، ابتدا سلام سے سینہ 36 کا ہو گیا، اور وہی سلام پر مکمل قرآن پڑھ کر سلام پھیرا جائے تو انشاءاللہ وہ 36 کے سینے والا قبر میں کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ ہم نے سوچا، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک شروعات کا جملہ ایسا ہے، ذرا سوچیے، برکتیں دیکھیں، قرآن کس سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یہ آخری بات بتا دوں تب تک میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، 6 منٹ ہے۔ چھٹی والے آقا کو یاد کرے اور فرعون کی بات کرے۔ فرعون نے ابھی دعوی الوہیت نہیں کیا تھا۔ دعوی الوہیت کہتے ہیں آسان کردوں میں خدا ہونے کا دعویٰ۔ اس نے ایک وقت میں دعویٰ بھی کیا تھا، میں خدا ہوں، میری پرستش کرو، میری پوجا، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ ابھی اس نے دعوی الوہیت نہیں کیا تھا اور اپنا محل اس نے بنوایا تھا۔ پھر انہوں نے عالیشان بڑا سا بنگلہ بنوایا، محل۔ جانتے ہو فرعون نے بنانے والے کاریگروں سے کیا کہا تھا؟ فرعون نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرے دریچے پر، دروازے پر لکھ دو بسم اللہ۔ کیا لفظ بولا تھا؟ بسم اللہ لکھ دو، تاکہ زمانے کو پتا چلے میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ فرعون نے لکھ دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، لوگوں کے کام کر رہا تھا، پاور تھا، اللہ نے جاہ و جلالت ساری بادشاہت اسی کی کنٹرول میں رکھی تھی، تو اسی پر وہ دعویٰ کر بیٹھا میں خدا ہوں، مجھے پوجو، میری عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں نبی تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نے ہر طریقے سے اسے منوایا کہ ایک اللہ کی عبادت کر، تو مان جا، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ ہر چیز میں نے اسے بتائی مگر ماننے کو تیار نہیں۔ مولا
کوئی ذریعہ بنا دے. رب فرماتا موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ برباد ہو؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے نشو نابود کر دوں؟ موسیٰ سن میں خدا ہوں. ایک طرف اس نے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے مگر میں رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں. اس نے اپنے طریقے پر میرا نام لکھوایا ہے. میں کیوں کر اسے ہلاک کروں؟ دربار سے نکلا تو ہلاک ہے مگر دربار میں ہے تو محفوظ ہے. یہ بسم اللہ کی برکت. قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے. جب بسم اللہ میں اتنا پاور ہے تو ذرا سوچے بسم اللہ سے والناس تک پورے قرآن کا پاور کیا ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. آپ ایک عادت بنائے قرآن کی تلاوت. لوگوں کی شکایتیں ہیں بابا قرآن پڑھی جب اپنی سپیڈ بڑھتی نہیں. کیا کہتے ہیں سپیڈ بڑھ نہیں رہی ہے. تم ڈرائیور ہو, گاڑی چلاتے ہو. میں نے آج چلائی, 3 مہینے بعد چلاؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ میں ڈر ڈر کے ہی چلاؤں گا. لیکن ایک ڈرائیور وہ ہے جو صبح سے نکلا شام کو لوٹا, پھر صبح گیا پھر شام آیا, لگاتار چلتا رہتا ہے. وہ بے خوف و خطر ہے. وہ کہیں سے بھی نکال دے گا, چاہے کتنے بڑی جائے کتنی ٹریفک ہو, کہیں سے بھی نکلنا ہو ادھر ادھر کر کے نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت ہے وہ کہیں بھی رفتار میں جا سکتا ہے. تو قرآن پر بھی یہی ہے پیارو, جتنا پڑھو گے رفتار بڑھتی چلی جائے گی. پڑھتے رہو قرآن کی رفتار بڑھے گی. لیکن اگر پڑھنا چھوڑ دیا پھر شکایت کی کہ باپو لوگوں تو 15 منٹ میں پورو کرے, ہمارا سیدھا تو رٹھیا کیوں پڑھے چھے. ایسی بات نہیں ہے, رفتار اسی وقت بڑھے گی جب تم اس پر عمل کرو گے. یہ قرآن ہے. آخری بات 2 منٹ کی اس قدر کے تعلق سے. اللہ نے رمضان میں ماہ مبارکہ میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی. ابھی جبریل نکل پڑے, جبریل نکل پڑے, ہاتھوں میں 4 جھنڈے. کتنے؟ 4 جھنڈے. یہ روایت بیان کر رہا ہوں. ایک جھنڈا سب سے پہلے جبریل اپنے ہی ہاتھوں تربت رسول اللہ پر لگائے گا, حضور کی قبر انور پر. دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر. تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ پر. اور چوتھا جھنڈا پورے سینہ پر. 4 جھنڈے لے کر جبریل اپنی رفتار کے ساتھ اپنی پوری فوج فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نکلے. اتنا ہی نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے کہ جبریل نکلتے ہیں. تو نبی کے فرمان ہی کو مد نظر رکھ کر اگر کہا جائے کہ جبریل نکل پڑے ہیں تو غلط نہیں ہے. جبریل نکلے اور آج ہر اس بندے سے جبریل ملاقات کریں گے اگر کہ ہماری آنکھ نہ دیکھے. نبی فرماتے ہیں کہ گھر گھر جا کر جبریل ان سے مسافہ اور سلام پیش کرتے ہیں جو ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. حضور کا فرمان ہے. آج مقدس رات میں جبریل کا کام ہی یہی ہے کہ عبادت کرنے والوں سے مسافہ کرے, انہیں سلام پیش کرے. اللہ تبارک و تعالی کتنی مقدس رات ہمیں عطا فرمائی. ہمیں اس کا احساس تک نہیں. یارو کہنے کو بہت ساری باتیں مگر کبھی کبھی وقت جواب دے دیتا ہے. ہم قرآن کی طرف خاص دھیان دیں, انشاءاللہ دیں گے. سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہم آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. نکالے گے نا. جتنے لوگ پڑھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ صبح میں کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں. میں یہ نہیں کہتا قرآن پورا کرو, نہیں, تلاوت کرتے رہو, چاہے کہیں سے بھی پڑھو. اس کی
کی برکتوں سے اللہ تمہیں مالا مال فرمائے گا. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتنی نعمتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو ایک بات بیچ میں نے روک دی تھی, اسے مکمل کر کے بات ختم کر دوں. وہ یہ تھی کہ قرآن کی تلاوت, کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہوگی تو قرآن اپنی زبان سنانے میں یا اپنی باتیں پیش کرنے میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی آیا اور اس سے سنے؟ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اسے محتاجی سے دور رکھا. ایسی کتاب اللہ نے بنائی اور بنا کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ قرآن تو فکر نہ کر, تیرے لیے اعلیٰ انتظام ہوگی, تجھے سننے والے بہت ہوں گے. کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے پر اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں. جب آپ زبور پڑھتے بلند آواز سے تو آپ کی آواز سن کر چرند پرند مست ہو جاتے تھے اور آپ کے پاس آ جاتے. جانور بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور آپ تلاوت کرتے, سارے چرند پرند جانور اسے سکون کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے. یہ زبور کا بات جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور قرآن کا پاور یہ ہے کہ یہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے, 20 رکعات میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. بسم اللہ سے 5 آئے 10 نہ آئے کوئی بات نہیں, ہمارے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے خود خالق ارض و سماوات آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ آج بسم اللہ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جاؤ سن کر وہ کلام کیسا ہے جو میں نے اپنے رسول کو دیا ہے. جاؤ سناؤ یاسین میں میرے رسول کا ذکر کیسا ہے. جاؤ سناؤ جب پر دعا کی بات آئے تو میرے نبی کا چہرہ دیکھنا کتنا پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل قصہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مکان کے باہر آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, اور گھوڑا جہاں بندھا ہوا تھا بالکل قریب آپ کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا. آپ یہاں تلاوت کرتے تو گھوڑے کے بلکنے کی آواز آتی, گویا وہ مچل رہا تھا, مست ہو رہا تھا, جھوم رہا تھا. آپ نے قرآن کی تلاوت روکی, باہر گئے, آپ کو ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا آپے سے باہر نہ ہو گیا, مگر جیسے ہی باہر جا کر گھوڑے کو دیکھا تو وہ اپنی اصل حالت پر کھڑا تھا. پھر واپس گئے قرآن کی تلاوت کرنے لگے, پھر گھوڑے نے شروع کیا, پھر بھی ڈکا, پھر جھومنے لگا, پھر مست ہوا. آپ نے قرآن کی تلاوت روکی اور جب وہاں پہنچے اس خیال سے کہ کہیں گھوڑا بچے کو ایذا نہ دے, بچے کو ہٹایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نورانی کرن پھیلی ہوئی, ایک نور کی کرن پھیلی ہوئی زمین سے آسمان تک. یہ قصہ جب سمجھ میں نہ آیا تو بارگاہ رسول میں پوچھا, گئے, کہا سرکار ایسا ایسا مسئلہ ہے, ایسی چیز میں نے دیکھی. المختصر جب حضور کو بتایا گیا تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے اسید تمہیں پتا ہے وہ نور کی کرن کیا تھی؟ کہا اللہ رسول عالم, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. نبی فرماتے ہیں جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے آ کر اس تلاوت کو سن رہے تھے, اور جب تم نے تلاوت کو روک دیا تو اب یہ فرشتے جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ تم نے وہ کرنوں کو دیکھ لیا جو فرشتے جایا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ روایت یہ بھی ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اسید اگر تم نے تلاوت کو نہ روکا ہوتا صبح چمکنے لگتی, صبح نمودار ہو جاتی, اور جب صبح نمودار ہوتی تو تم اکیلے ہی نہیں پوری عوام فرشتوں کو دیکھ لیتی. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. یہ قرآن کی تلاوت ہے جو آج تک ہمارے حفاظوں نے سنائی. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں
ہماری کمیٹی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، یہاں کے رہنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، سنوائی، اور کمیٹی نے گھر گھر جا کر اپنے لیے نہیں، ان کے لیے نذرانہ اکٹھا کیا۔ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے نذرانہ دیا، انہوں نے رکھا نہیں ہے، تو پھر وہ سوال نہ کرے آپ کہ ہمیں تو آ باتو چاہیے چھے نا، ہمیں تو پہلی باتو چاہیے چھے۔ سب گھروں میں دو اللہ کے، جتنا دو گے اللہ اتنا دے گا۔ 5-10 کی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ دوسری ایک چیز کہ ابھی بھی جس نے نہیں دیا ہے، میں ان سے پھر گزارش کروں گا، یہ نہ سوچے کہ حافظوں کو دے دیے تو بات ختم، نہیں، ابھی بھی نہیں دیا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ پیسے کمیٹی کو دے، وہ پیسے کمیٹی اب مسجد میں لے لے گی، مگر آپ دیں گے ضرور جس نے نہیں دیا، حتی الامکان کوشش کرے زیادہ دے۔ ایک ہے بینٹ والے کو بلانا، سمجھ رہے کہ نہیں، بینٹ بلائی، پہلے سے بانا دیا تھا 2 لاکھ میں طے ہوا، اتنے میں ختم کیوں نہیں کر دیتے تم؟ سمجھ آ رہے کہ کہ بینٹ والے کو ہم نے 5 کا بانا دیا تھا اور 1,75,000 ہم نے دیا، 2 لاکھ میں مکمل بینٹ بجوائی، اتنے میں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ جب گا رہا ہے تو سوچ ایسی بنا کہ پہلے سے دیا ہے، مگر نہیں، پھر بھی ایکسٹرا کیوں دے رہا ہے؟ بات اچھی لگی، اللہ گانا بجے تو مجھے اچھا لگا، یہاں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہاں تجھے کتنا دینا چاہیے؟ حاجی ناظر یہ اپنے گھروں کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ کے گھر کے لیے آئے۔ کوئی اپنے گھر کے لیے آیا آپ نہ دو چل جائے گا، مگر پیارو اللہ کے گھر کے لیے تو دو۔ یہاں اگر تم نے اسے آباد کر دیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، آپ دیکھو گے اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ تو جس نے نہیں دیا ان سے گزارش ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ حافظیوں کو تو مل گئے، نہیں، آپ اپنی رقم دے دیں، یہ رقم مسجد میں جائے گا اور مسجد کا کوئی کام ہوگا۔ ہم تمام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حافظوں کو موقع دیا، ہمیں موقع دیا اور مقدس رات میں اپنا وقت دیے۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے بعد میں تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔